محمد والے محمد بلند تر صلوات. سورۃ الفاتحہ نور حسین ابن رحیم کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اليوم هذه ثواب السورتين وقص بحق محمد وأهل بيت الأطهار لأرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا سيما وهم نور حسين ابن رحیم بخش اللهم ابصرهم وحشرهم مع النبيين وجل قبره روضة من رياض الجنة. صلوات بلند واسع. پھر بھی مرحوم کے بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات کی تکلیف فرما دیں. پیچھے تشریف فرما ہے ذرا محسوس نہ فرمائے تو آگے تشریف لے آئے تاکہ اس مجلس کا ماحول بن جائے گا. پچھلے حضرات بزرگان سے دست بستہ گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. صلوات. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. وحافظ أمري إلى الله وإن الله بصير بالعباد. بلند صلوات. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبمحمد نبيا وبعلي وليا وبالحسن والحسين إماما. صلوات. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الكرشي الهاشمي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. کوشش فرمائیے تھوڑا سا مجلس کا ماحول بن جائے.
بلند آواز سے جواب دے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا علی. صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجیے گا. محمد و آل محمد. دعا ہے ذات واجب خدا بند متعال مرحوم و مغفور نور حسین ابن رحیم بخش کہ اللہ گناہان کبیر و صغیر معاف فرمائے، اللہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے. پسماندگان برسات کی جانب سے جو پروگرام ہے کہ ہمارا مجلس مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے حدیث قصہ سے لے کے ہمارے برادر مظہر صاحب نے ہم نے نوکری پیش کی ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں مرحوم کے لیے ذریعہ نجات قرار فرمائے. آپ جتنے مومنین فرشدہ کی زینت ہے، اللہ تمام کو قدم قدم پہ نیکیوں سے سرفراز فرمائے. عادی برق امام زمان کو اللہ جلد اذن ظہور عطا فرمائے. صلوات مل کے بلند پڑھ دے محمد والے محمد. 40ویں کے حوالے سے مجلس کا انعقاد ہے اور مقصد بخشش، مقصد نجات ہے. مجلس ذات کا ہمارا مقصد مطلب کوئی ریاکاری، نام و نمود، دکھاوا قطع نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں صرف غرض و غایت بھی ہوتی ہے وہ بخشش. اور بخشش کے لیے دیکھیں پورے گھر میں اگر کوئی کسی چھوٹے بچے کو کوئی مارے یا اس نے چھوٹے نے کسی سے کوئی حق لینا ہو تو ہمیشہ اسی کا سہارا لیتا ہے کہ جو پاورفل ہو، طاقتور ہو، یا جس کے ہاں سفارش کرانی ہے ان کی اور ان کی آپس میں بنتی. تو پوری کائنات عالم میں ہم نے نگاہ دوڑائی ہے، ہمیں محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی گھرانہ نظر ہی نہیں آیا جو بخشش کے لیے کافی ہو سکے. تو ہمارے لیے اہل بیت اطہار کا گھرانہ، محمد و آل محمد کا گھر در جو ہے یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. سورہ مبارکہ میں نے ملک کو ایک آیت جن کے سامنے جناب کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا تو مذہب میں ہمارے کافی بزرگ نظر آئے اور کافی ٹائم کے بعد دیکھے. بہرحال تو میں کچھ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ارشاد ربانی ہے میرا حبیب تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کی قبضہ قدرت میں ملک ہے. ملک سے مراد 4 صوبے نہیں، ملک سے مراد 18 صوبے نہیں، ملک سے مراد کوئی خاص علاقہ خطہ نہیں، بلکہ ملک سے مراد ہے پورا جہان عالمی، پوری دنیا جس کی قبضہ قدرت میں ہے. شمس و قمر، لیل و نہار، دن اور رات، سورج، ستارے، سیارے جس کی مرضی کے تحت چلتے ہیں اسی کو خدا کہتے ہیں. دیکھیں آج کل جو لوگ بہرحال پروپیگنڈا جہاں لوگ کرتے ہیں تشیع کے خلاف، تو وہاں الحمدللہ دلائل بھی ہم ہمیشہ قرآن سے ہمیشہ پیش کیا کرتے ہیں. تو مذہب جعفریہ کی جو حقانیت ہے اور جو سچائی کی دلیلیں ہیں وہ قرآن سے آج کل دنیا کے سامنے مزید سے مزید آشکار سے آشکار تر ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو فرمائے کہ میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ بابرکت جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. یعنی ہمارے ہاں فقہ جعفریہ میں سب سے پاورفل اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری نسل میں چیزیں وارد ہیں کہ ہم سب سے زیادہ پاورفل جو ہے اللہ کی ذات کو مانتے ہیں. تو اسی اللہ نے کہا ہے، اور یقین جانے اگر کوئی ہمارے اوپر اعتراض کرے کہ بھئی شیعہ نے حیدر قرار توحید کو نہ پڑھتے ہیں نہ جانتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر شیعہ توحید کو نہیں جانتے تو دنیا کا کوئی آدمی توحید کو جانتا ہی نہیں ہے. چونکہ ہمارے پاس ایک موحد ہستی، کائنات کے امیر، امام المتقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، میرے مولا نے جو گاڑھی توحید نہج البلاغہ میں بیان فرمائی ہے، شاید دنیا کی کوئی ہستی ایسی ہو کہ جو توحید بیان کر سکے. علی نے تو عجیب ایک توحید بیان کی کہ خدا وہ ہے لا حد ولا محدود، نہ تو اس کو کوئی حد ہے نہ اسے کوئی محدود کر سکتا ہے. یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن خدا جو ہے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوگا، ہم دیدار خدا کریں گے. توجہ فرمائیے گا، خدا وہ ہے کہ جو دیکھنے میں نہ آئے. اگر ہم کہیں کہ خدا کرسی پہ بیٹھا ہے تو ہم نے تو حد بندی کر دی نا. اور خدا کے لیے وہ ہے کہ جو ہر جانب شمس و قمر میں، دن اور رات میں، دائیں بائیں، مشرق مغرب شمال جنوب
ہر وقت ہر جگہ نظر آئے اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ اگر ہم نے کرسی میں بٹھا دیا تو اس کا مطلب صرف یہاں ہے، نہ کسی اور جگہ ہے، نہ یہاں دنیا میں ہے۔ تو ہمارے یہ نظریہ نہیں ہے، ہمارا یہ ہے کہ خدا کا دیدار ہے مگر دیدار روحانی ہے۔ دیدار خبرہ تو نہیں رہے آپ اس بارے میں؟ ہمارے ہاں جو دیدار توحید ہے وہ دیدار روحانی ہے، دیدار معنوی ہے۔ یقین جانیے گا، میں ایک جملہ کہتا چلا جاؤں کہ چونکہ ہمارے پاس جو اللہ نے بہترین رہبر بھیجے ہیں رسالت مآب سے لے کے سرکار حجت تک، اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو دیکھتے چلے جاؤ اور مجھے مانتے چلے جاؤ۔ یعنی ان ہستیوں کو دیکھنا ہے اور اللہ کو ہم نے ماننا ہے۔ یعنی اللہ نے اب یہاں چونکہ ربیع الاول کا مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے تو ایک جملہ میں سرکار رسالت مآب کا بھی جناب کے سامنے پڑھتا چلا جاؤں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں میرا حبیب جس کو میں نے بھیجا ہے نا، یہ میری پہچان کا ذریعہ ہے۔ توحید الفاظ حدیث قدسی کے کنت کنزا مخفیا، آواز توحید آتی ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے اپنی معرفت کے لیے تجھے خلق فرمایا ہے۔ توجہ فرمائے کہ رسالت مآب کا جو وجود ہے نا، یہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اب جب پیغمبر سے پوچھتے ہیں کہ سرکار آپ کے لیے جملہ اللہ نے ارشاد فرمائے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صرف آپ کا نور ہے؟ آپ گھبرا تو نہیں رہے، میں تھوڑا سا جناب کو سبق دینا چاہ رہا ہوں۔ اللہ سے پھر پوچھے کہ پروردگار یہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ میں سب سے پہلا نور خلق ہوا ہوں، تو سرکار فرماتے ہیں بات صرف ایسی نہیں ہے، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے بنائے گئے۔ لیکن سرکار رسالت مآب کا نور سے بھی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ صرف آپ ہیں؟ فرمایا نہیں، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ محمد سے نکلی ہوئی شاخ ہے۔ سرکار صرف فاطمہ آپ سے ہے؟ فرماتے نہیں۔ آگے سرکار سے ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، کہ میرا حسن اور میرا حسین یہ بھی جوانان جنت کا سردار ہے۔ جناب کی خاموشی ٹوٹنی چاہیے۔ سرکار صرف آپ پنجتن ہیں؟ نبی نے فرمایا صرف نہیں، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد۔ فرمایا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا درمیانہ بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے۔ سرکار بتانا چاہتے ہو شیعہ سنی ہم آپ سمجھیے، ہم 14 کے 14 محمد بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ تھوڑا سا آتے ہیں چونکہ مغرب قریب تر ہو رہی ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وقت میں جتنی گنجائش ہے اتنی گفتگو کی جائے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، فرمایا وہ اللہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے اور حیات کو بھی خلق کیا ہے۔ مالک کیوں زندگی خلق کی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، تھوڑا غور فرمائیے گا۔ فرمایا کہ عمل تو ہر آدمی کرتا ہے، لیکن میں اس لیے ان کو دنیا میں بھیج رہا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ بہترین عمل کون بجا لاتا ہے، اچھے ترین عمل جو ہے وہ کون بجا لاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں تقریباً جو مجھ گناہگار کی آنکھیں جہاں تک کام کر سکی ہیں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں موت کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے اس جگہ اور ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے ذائقہ موت چکھنا ہے۔ پھر فرمایا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے مگر اللہ کے وجہ کو جو ہے فنا نہیں ہے، اسے بقا حاصل ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ پھر کہیں ارشاد فرمایا کہ تمہیں موت کا فرشتہ تمہیں آ کے موت دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ثم یحییکم ثم یمیتکم، فرمایا کہ تم کچھ نہیں تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، اس کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو یہاں بھی اللہ نے موت کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، میرا حبیب ان سے کہہ دو اگر جو موت سے ڈرتے ہیں ان سے کہو کہ اگر تم لوہے کے مکان بھی بنا لو نا اور لوہے کے مکانوں میں بند ہو جاؤ تو موت تمہیں وہاں بھی آ کے ملاقات تم سے کرے گی۔ تو یعنی موت سے انکار تو ہے ہی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب دیکھیں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور ایک تاریخ کی جانب پلٹنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا جس کو چاہے، جب چاہے، جس گھر میں چاہے، جس وقت چاہے، اگر وہ بھیجنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتی۔ اور تو دوسرا جملہ بھی اسی کے ساتھ کہتا چلا جاؤں، اگر خدا کسی کو بلانا چاہے جس عمر میں چاہے، چاہے تو شکم مادر میں بلا لے، چاہے تو دنیا میں قدم رکھتے ہی بلا لے، تو چاہے تو روح داخل ہونے سے پہلے بلا لے، بھئی چاہے تو چند سالوں کے بعد بلا لے،
چاہے تو 50 سال 70 سال کے بعد بلا لے، اس کی اپنی مرضی ہے. یعنی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نہ ہم آنے میں با اختیار ہیں، نہ ہم جانے میں با اختیار ہیں. نہیں توجہ نہیں فرمائی. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو جملہ چاہے میں کہنا چاہ رہا ہوں جناب کی جھولی میں ڈال رہا ہوں. بھائی فرعون چاہتا تھا کہ موسیٰ نہ آئے. نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ نے. بھائی دیکھیے ایک ظالم بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے، جھوٹا دعوے دار ہے، جھوٹا خدا ہے، لیکن کیا چاہتا ہے؟ فرعون چاہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نہ آئے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ موسیٰ آئے. نہیں توجہ نہ فرمائی. میں اپنے الفاظ میں بھائی جان ایک جملہ ڈال کے جناب کے سامنے نظر کرنے لگا ہوں کہ اللہ نے فرمایا فرعون جتنی دل چاہے پابندیاں لگائیں، جتنی دل چاہے بچے ذبح کرائیں، یہ تیری مرضی تیری منشا ہے کہ نہ آئے. لیکن میں اللہ کہہ رہا ہوں اگر اس نہ آنے والے بچے کو تیرے گھر پال کے نہ دکھاؤں تو میرا نام بھی اللہ نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام آئے یا نہیں آئے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ نے بھیجنا تھا، اللہ نے بھیج دیا ہے. تو میں یہاں سے میں لے کے چونکہ جناب ابو طالب کے دن بالکل قریب آنے والے ہیں تو میں سرکار کی جناب کا رخ موڑنے چاہ رہا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام آئے تو مجھے فرمائیے گا آئے. جب آئے تو پھر ان کے سامنے بھی آ گئے، صندوق کھولا گیا، صندوق کھول کے دکھایا گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام مسکرائے. دیکھیے یہاں سے انبیاء سے لے کے ہم آل محمد کے در پہ جائیں گے، تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے گا. جیسے کہنے کہ آئے دیکھا تو فرعون کی بیوی تھی جناب آسیہ. فرعون ہے بے ایمان اور آسیہ ہے با ایمان. پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ پروردگار اس بے ایمان کے گھر میں با ایمان کا کیا توق بنتا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ آواز توحید کی محسن جوادی اس لیے کہ میں نے بھیجنا تھا نبی کو. نہیں توجہ نہیں فرمائی بھائی، میں نے بھیجنا تھا معصوم کو. میں چاہتا تھا کہ معصوم کسی کافر کی گود میں نہ پلے. نہیں فرمائی. میں جناب ابو طالب کے جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ حضرت موسیٰ کے لیے اتنا اہتمام کرتا ہے تو مجھے بتائیے اللہ وہاں کہاں خدا کی سوچ گئی تھی کہ اللہ چھوٹے نبی کو کافر کی گود میں نہیں دینا چاہتا تو سید الانبیاء کو کیسے کافر کی گود میں دے دیا تھا؟ دیکھیے جناب اسی سے ہم چونکہ موت سے چلے ہیں اور موت کا موضوع ہے 6 میں اہل بیت کی شان میں بیان ہونا لازمی ہے، ضروری حصہ ہے. توجہ فرمائیے. اب جیسے آیا صندوق کھولا گیا تو صندوق کھولا ہے، تاریخ کہتی ہے اللہ کے نبی معصوم مسکرائے ہیں. جناب آسیہ نے دیکھا فرعون کھڑا ہوا تھا سامنے، فرعون کے چہرے کی جانب پھر بچے کی جانب. یہ ایک توحید کا جملہ ہے، میں ہمیشہ بڑا لطف لیتا ہوں اسی جملے کے اوپر. دیکھ کے کہتی ہے فرعون لاکھ شکر ہے اس اللہ کا جس نے چاند سا بیٹا عطا کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ با ایمان ہو تو ایسی ہو خاتون. مجھے فرمائیے اگر کوئی بندہ با ایمان ہو تو ایسا ہو. اس خاتون کے طرز عمل سے سمجھیں آپ، یعنی یہ خاتون ہے، شوہر بے ایمان ہے، بادشاہ ہے، کافر ہے، مگر سب چیزیں ہونے کے بعد جو ہے اس کے سامنے کلمہ حق بلند کر رہی ہے، بیان کر رہی ہے. لاکھ حمد و شکر ہے اس اللہ کا جس نے بیٹا عطا کیا. تو فرعون نے کہا کہ آسیہ خیال کرے یہ کہیں وہی بچہ نہ ہو. کہا کون سا بچہ؟ جن کے بارے میں نجومیوں نے کہا تھا کہ جب وہ آئے گا تو فرعون کی چھٹی ہو جائے گی، تخت و تاج چھن جائے گا. تو یہاں ایک بہت بڑا پیارا جملہ ہے. دیکھیں خطیب الفاظ چنتا ہے جناب کی نوکری پیش کرنے کے لیے. الفاظ ہوتے ہیں جس پہ آپ لوگ داد دیتے ہیں، بولتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں. تو میں جناب کے بارے میں ایک بہترین جملہ ادا کرنے والا ہوں. آسیہ نے کہا کہ فرعون کیا کہا تھا؟ نجومیوں نے کہا تھا کہ بچہ آئے گا بنی اسرائیل میں، جب وہ بچہ آئے گا تو فرعون کو تخت و تاج چھن جائے گا. تو جناب آسیہ نے جملہ کہا دیکھو فرعون جس کے بارے میں تو پریشان ہے وہ آئے گا بنی اسرائیل سے، جس کا میں منہ چوم رہی ہوں یہ آیا ہے دریائے نیل سے. جس کے بارے میں تو پریشان ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ آئے گا بنی اسرائیل سے. جس کا میں منہ چوم رہی ہوں یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دریائے نیل سے. توجہ فرمائیے گا. میرا نام کیسے نام رکھے؟ نام کے لیے ایک جملہ انتخاب کیا گیا. کہنے لگی کہ فرعون ہماری کپتی زبان میں منہ کہتے ہیں پانی کو، منہ واٹر کو پانی کو، سا کہتے ہیں درخت کو. منہ یعنی پانی میں آیا، سا درخت کے ساتھ آ کے رکا. فرعون اگر تیری مرضی اور منشا ہو اس آنے والے بچے کا نام میں آسیہ موسیٰ رکھ دوں. جب کہا کہ میں موسیٰ رکھ دوں کہنے لگے ہاں رکھ دیں. تو مجھے فرمائیے نام رکھا جناب آسیہ نے موسیٰ. اللہ نے بھی کہہ دیا موسیٰ. نہیں توجہ نہیں فرمایا آپ نے.
بھئی اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ ہے. توجہ فرمائیے گا. موسیٰ کا معنی ہے کلیم. توجہ فرمائیں گے. اب یہاں ربیع الاول بھی ہے، ساتھ میں ایک جملہ کائنات کے رسول کو بھی خیرات پیش کریں نا آپ کی مدد سے، مجلس کے توسط سے ثواب پہنچے گا، مرحوم کے درجات بلند ہو جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں موسیٰ کا کیا معنی ہے؟ کلیم. موسیٰ کلیم اللہ، کلیم یعنی اللہ سے کلام کرنے والا. موسیٰ کو دوست بھی کہتے ہیں، لیکن موسیٰ کا معنی، موسیٰ کلیم اللہ کا معنی اللہ سے کلام کرنے والا. توجہ فرمائیے گا. ایک کلام موسیٰ نے کیا، ایک کلام رسالت مآب نے کیا. نہیں توجہ نہیں فرمائے، آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جملہ بالکل ابھی میرے ذہن میں آیا ہے، میں جناب ابراہیم کو پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن موسیٰ کا جملہ بالکل میرے ذہن میں اچانک آیا. موسیٰ کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ سے کلام کرنے، کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا. توجہ فرمائیے. حبیب اللہ، اللہ کا دوست ہے. توجہ فرمائیے. ایک کلام موسیٰ نے کیا ہے، ایک کلام مصطفیٰ نے کیا ہے. ارے بھائی موسیٰ نے کلام کیا ہے کوہ طور پہ کھڑے ہو کے، مصطفیٰ نے کلام کیا ہے معراج میں جا کے. توجہ فرمائیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں دلیل دینا چاہ رہا ہوں، یا تھوڑا سا آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. یعنی جو طور پہ، پہاڑ پہ، زمین پہ کھڑا ہو کے کلام کرے اسے موسیٰ کہتے ہیں. جو کوہ طور پہ نہیں بلکہ عرش اولیٰ پہ جا کے کلام کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اب پھر میں بتائیے کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام پھر ان کے گھر میں آیا تو موسیٰ نے جا کے اعلان کرا دیا کہ جو عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی اسے شاہی خزانے سے تنخواہ دی جائے گی. شاہی خزانے سے دولت ملے گی، رقم ملے گی، پیسہ ملے گا. عورتوں کی اطلاع ملی، عرب میں عورتیں بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، تو عورتیں چل کے آئیں موسیٰ کے گھر. توجہ فرمائیے گا. 300 عورتیں آئیں. کتنی آئیں؟ 300 عورتیں. شیعہ سنی تاریخوں نے لکھا ہے، اور ہمیشہ یہ علماء کہتے چلے جا رہے ہیں کہ تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے. تو تاریخ نے لکھ دیا کہ 300 عورتیں آئیں جناب موسیٰ کے لیے دودھ پلانے. چونکہ پتہ تھا کہ دودھ پلائیں گی تو جس بچے کو اس نے قبول کر لیا تو اس کے لیے اجرت ملے گی، شاہی خزانہ، فیسلٹیز، مراد، تنخواہیں. توجہ فرما رہے ہیں. تو ایک عورت آتی ہے، اٹھاتی ہے، موسیٰ کو سینے کے قریب لے جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر لیتے ہیں. توجہ فرمائیے. پیدا ہوئے تو بھی بھوکے رہے، دریا نیل کی لہروں میں پتہ نہیں کتنے دن رہے تو بھی وہاں دودھ نہیں پیا ہے. توجہ فرمائے. پھر آئے آسیہ کے گھر میں، یہاں بھی بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دودھ نہیں پیا ہے. اب بچہ بھوکا پیاسا ہے، دودھ تو پینا چاہیے. تو پوچھا گیا، علماء نے خود سوال کیا، خود جواب دیا ہے کہ لگے دودھ کیوں نہیں پیا؟ کہا اس لیے کہ میرا دل دکھے گا جو بندہ زمین کھیل کے بیٹھا رہے گا نہیں بولے گا. کہا پینے والا تھا معصوم، پلانے والی تھی کافرہ. دیجیے گا. پینے والا تھا معصوم، پلانے والی تھی کافرہ. یعنی معصوم نے اس لیے دودھ قبول نہیں کیا ہے کہ چونکہ پلانے والی کافرہ ہیں. تو میرے دوستوں پھر تاریخ کو کیوں موڑ کے لے جاتے ہو؟ جب موسیٰ ہے جزوی نبی، موسیٰ ہے چھوٹا نبی، موسیٰ ہے امتی نبی. جب امتی نبی کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیتا ہے تو پھر سید الانبیاء نے بھی کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیا ہے. یہ تاریخ کی دلیلیں ہیں کہ جب چھوٹا نبی کسی کافرے کا دودھ نہیں پیتا ہے تو جناب رسول خدا نے بھی، یہ فقہ جعفریہ کا نظریہ ہے، ہماری تاریخ ہے کہ رسول خدا بھی کسی کافرے کا دودھ نہیں پیتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. اب یہاں ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں. اللہ کا نبی موسیٰ ہے. توجہ فرمائیے. وہ کہ آسیہ کھلاتی رہی، وہ کہ دائیاں کھلاتی رہی، لیکن کسی طریقے سے تو پروان چڑھا. تاریخ کہتے ہیں سگی ماں آتی تھی، دودھ پلاتی تھی اور پھر چلی جاتی تھی. توجہ فرمائیے. یعنی کسی عورت کا جب جناب موسیٰ نے دودھ قبول نہیں کیا تو جناب موسیٰ کی ماں خود آئی اور یہ اطلاع پہنچی جناب موسیٰ کے گھر. موسیٰ کی بہن ام کلثوم خوش ہو گئی، امی کے پاس آئیں، کہنے لگی امی جان آئیے، بیٹے سے ملیں بھی صحیح، دودھ بھی پلائیے، تنخواہ بھی لی تھی. ماں چلی نا، خوش ہو کے آ گئی، پریشان ہے، لیکن توحید. توجہ فرمائیے. توحید کہہ رہی ہے اللہ نے کہا ہے اے مادر موسیٰ گھبرائیے نہیں، یہ میرا انتظام تھا. یہ کہتا تھا کہ بچہ نہ آئے، میں کہتا ہوں کہ اسی کے گھر میں پال کے دکھاؤں گا. تھوڑا سا بولیے گا. کہنے لگے کہ یہ کہتا تھا نا، اس کے گھر میں جناب آسیہ کے سامنے جناب موسیٰ کی ماں خود آتی ہے، دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے کے بعد چلی جاتی ہے، اجرت لیتی ہے، چلی گئی ہے. توجہ فرمائیے گا. یہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ماں نے دودھ پلایا ہے لیکن جب جوانی کے عالم میں قدم رکھا ہے تو پھر کھانا تو کس گھر میں آتا تھا؟ فرعون کے گھر سے آتا ہے. قرآن سے پوچھ لیں، قرآن بتائیے موسیٰ کو کس نے پالا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ کو فرعون نے پالا.
تو جو فرمایت پر نہیں پڑھ رہا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. کس نے پالا موسیٰ کو؟ فرعون نے پالا ہے. پروردگار کیوں نہیں کہا؟ آواز توحیدہ کی مسنجبادی اس لیے کہ پالنے والا کافر ہے. اللہ کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا ہے. یہاں میں سرکار ابو طالب کو خراج پیش کر رہا ہوں. آئیے قرآن پڑھتے. خالق نے ارشاد فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا، میرا حبیب تو یتیم تھا، تجھے ہم نے پناہ دی ہے. اس کا مطلب ہے یتیم تھے، عبداللہ کے یتیم تھے جناب رسول خدا، لیکن پالا ہے ابو طالب نے. میرے دوستو فرعون نے پالا، اللہ نے کہا فرعون نے پالا ہے. ادھر اللہ کے رسول کو کس نے پالا؟ ابو طالب نے پالا ہے. تو کہا کہ تجھے میں نے پالا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا. ارے جس کے فعل کو اپنا فعل کہے وہ صرف مسلمان نہیں بلکہ کل بھی کل ایمان کا ابا تھا، آج بھی کل ایمان کے والد ہے. بس ایک جملہ اور ذکر کرنا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول خدا کے جو پالنے والے ہیں اسے صرف مسلمان نہ مانا جائے. یہ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی کہ اس کے ایمان پہ تبصرے شروع کر دیے جائیں. اور ابھی بھی فکر، آج بھی فکر ہے، ابھی بھی فکر باقی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب رسالت ماب کے فلاں چچا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. مجھے بتائیے، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. یہ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں لاجک کیا بنائی گئی کہ رسول خدا بوقت موت اپنے منہ کو لے گئے جناب ابو طالب کے کان میں اور کہا چچا کلمہ پڑھ لیں. تو جناب ابو طالب نے خاموشی اختیار کی، کہا کہ نہیں میرے خاندان کا مسئلہ ہے، میں کیسے کلمہ پڑھوں. تو میں کہتا ہوں یہ مسلمانوں ڈوب مرنے کا مقام ہے. کلمہ بھی آپ پڑھتے ہیں اور آپ اعتراض بھی کرتے ہیں رسول کی سیرت کے اوپر کہ نبی اگر پتھر کو کہے کلمہ پڑھ لو، پتھر کلمہ پڑھ لیتا ہے، چچا کلمہ نہیں پڑھ لیتا ہے. ارے بھائی پتھر کہنا مان لیتا ہے، چچا نہیں مان لیتا ہے. توجہ فرمائیے. ہماری جناب ابو طالب کے اگر ہم گنہگار جناب ابو طالب کے احسان گنوانا چاہیں تو دنیا ختم ہو جائے گی، احسانوں کی تعداد ختم نہیں ہوتی ہے. مجھے بتائیے شیب ابی طالب ہے، بائیکاٹ ہوا ہے، پورا مکہ دشمن بن گیا ہے، چکینجا نے پورے مکے نے چھوڑ دیا، مگر رسالت ماب کو جناب ابو طالب نے نہیں چھوڑا ہے. آئیے مجھے بتائیے کہ کن کی جاگیر میں جا کے پناہ لی ہے؟ کیا ابو جہل کی جاگیر تھی؟ کیا ابو لہب کی جاگیر تھی؟ نہیں. تاریخ کہتی ہے جاگیر تھی جناب ابو طالب کی. آج بھی تاریخ نے لکھا ہے جناب شیب ابی طالب نے جا کے پناہ لی تھی. مجھے بتائیے شیب کہتے ہیں گھاٹی کو، آگے ہے ابو طالب، شیب ابو طالب میں. ارے گھاٹی یعنی رقبت ابو طالب کا تھا نا. اس کا مطلب ہے جو پناہ دیتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ علم یجد کا یتیما فآوا، میرا حبیب پناہ تجھے اس نے نہیں دی، ہم نے دی ہے. اور آئیے قرآن پڑھیں. قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرا حبیب پتھر آپ نے نہیں مارے، پتھر ہم نے مارے ہیں. یعنی اللہ ہمیشہ معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے. ارے اللہ ابو طالب کو معصوم مانتا ہے، موت بھی مسلمان نہیں مانتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آپ کو حکمت کے نام. نہیں ایسے نہیں، صلوات ایک بلند آواز سے پڑھتے ہیں آل محمد. دیکھیے کچھ عقل بھی ہوتی ہے، سوچ سمجھداری بھی ہوتی ہے کہ جناب کلمہ نہیں پڑھا تھا، نکاح پڑھا تھا. آپ گھبرا تو نہیں رہے. ایک ہی جملہ ہے اس کے بعد کیونکہ مغرب قریب ہے. جناب کلمہ نہیں پڑھا تھا جناب ابو طالب نے، لیکن رسالت ماب کا نکاح پڑھا تھا. جو فرمائیے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ چلیں نکاح والی بات پہ آ جاتے ہیں. نہیں، آپ والی نکاح والی بات پہ آ جاتے ہیں. نکاح کس کا پڑھا ہے؟ سید الانبیاء کا. آپ کے ہمارے بچوں کے بھی نکاح ہوتے ہیں نا. مجھے بتائیے گا کہ آج آپ اپنے مسلک کے مولوی کو بلاتے ہیں یا کسی غیر مسلک کے مولوی کو بلاتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی، اگر اہل سنت بچی کا نکاح ہو اہل سنت عالم دین کو بلایا جائے گا. اگر بریلوی مسلک کے بندے کا نکاح ہو بریلوی عالم دین کو بلایا جاتا ہے. اہل حدیث مسلک کے بچے کا نکاح ہو اہل حدیث عالم بلائے جاتے ہیں. اگر دیوبند عالم دین کے بچے کا نکاح ہو تو ہم دیوبند عالم دین کو بلائیں گے. اس لیے کہ مسلک ہمیں یاد ہے. شیعہ کے بچوں کا نکاح ہو شیعہ عالم دین بلاتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمیں اپنا مسلک یاد ہے. ارے مصطفیٰ کو اپنا مسلک یاد نہیں تھا. ایک جملہ اور میں کہہ دیتا ہوں، یقین جانے 2.5-3 گھنٹے گفتگو کی جا سکتی ہے. صرف ایمان ابو طالب کے اوپر قرآن آیت پڑھی جا سکتی ہے. آئیے جناب ابو طالب نے جو نکاح پڑھا ہے، یقین جانے جب ہم نکاح پڑھتے ہیں نا ہم کہتے ہیں جو ہم خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں یہ کسی ہمارے ابا کا گھڑا ہوا خطبہ نہیں ہے، یہ جناب ابو طالب کا پڑھا ہوا خطبہ ہے.
جناب ابو طالب نے رسالت مآب کا نکاح پڑھا، جملہ کہا کیا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذر ابراہیم و ذریت اسماعیل، کہا کہ پروردگار تیرا حمد ہے کہ تو نے ہمیں نسل ابراہیم سے بنایا، ذریت اسماعیل سے بنایا ہے۔ میں سارے جملے پہ نہیں بولنا چاہتا، ایک جملے پہ بولنا چاہتا ہوں، جو بندہ ابھی تک نہیں بولے اسی ساتھ نعرے کے ساتھ شامل ہوئیے گا۔ اللہ کے رسول کا نکاح پڑھ رہا ہے جناب ابو طالب، اور جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذر ابراہیم۔ بھائی جب رسالت مآب کا نکاح ہوا، قرآن نازل ہوا نہیں تھا، اعلان ہوا نہیں تھا، رسول اللہ نے آغاز اسلام کیا نہیں تھا، توجہ فرمائی، اعلان نبوت کیا نہیں تھا، یقین جانے اظہار رسالت کیا نہیں تھا، سرکار ابو طالب نے پڑھا الحمدللہ۔ میں کہتا ہوں جناب ابو طالب کی منہ سے نکلا ہوا جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ کو اتنا پسند آیا، آواز توحید آئی، ابو طالب تیرے اگر جملے کو آغاز قرآن نہ بناؤ تو میرا نام بھی اللہ نہیں ہے۔ مگر یہ ہم نہیں کہتے، آج ہمارے برادران اہل سنت کے علماء بھی کہتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ جناب ابو طالب کو لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں ٹی وی چینل پہ کو بیٹھ کے اس لیے ابو طالب کو نہیں مانتے کہ ابو طالب علی کے ابا ہے، دشمنی علی کی وجہ سے ابو طالب کو نہیں مانا جاتا۔ یقین جانیے گا بازاروں میں ابو طالب کی پوتیوں کو پھرایا گیا تھا، درباروں میں علی کی پوتی کو پھرایا گیا تھا۔ رونے والوں خدا گواہ ہے، تاریخ کا ایک جملہ میں جناب کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، مصائب کا چونکہ بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے زہرا کو دو بیٹے عطا کی، دونوں کا اپنا اپنا نصیب تھا، ایک کے جنازے پہ تیر سے، ایک کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ رونے والوں جس کے جنازے پہ تیر تھے، خدا گواہ ہے اسے ایک مرتبہ مسلمانوں نے زہر نہیں دیا، اس 79 مرہ 72 دفعہ زہر ملا ہے، اجرکم علی اللہ۔ ایک دفعہ نہیں، حسن مجتبی کو 72 دفعہ زہر ملا۔ جب بھی زہر ملتا روتے روتے قبر رسول پہ چلے آتے، رو کر کے فرماتے نانا تیرے امیر بیٹے کو زہر مل چکا ہے۔ عزاداروں قبر رسول سے رونے کی آواز بلند ہوتی، میرے مولا فرماتے اے حسن میں نے دعا کر دی ہے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ عزاداروں جو آخری مرتبہ زہر ملی، تاریخ نے اس کا نام لکھا زہر ہلاہل۔ علماء فرماتے ہیں اسی ظالم زہر ہے۔ عزاداروں یہ آپ کے جتنے معصومین ہیں، 2 اماموں کو زہر یہ ملا ہے، ایک حسن مجتبی کو زہر ملا ہے یہ، دوسرا حسن عسکری کو زہر ملا ہے۔ عزاداروں جب زہر ہلاہل ملا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے بہرانا شروع ہو گئے۔ میرے مولا روتے روتے چلے، جودہ کہتی ہے مولا کہاں جا رہے ہیں؟ امام کی آواز آتی ہے جودہ جہاں تو نے بھیجا۔ دیوار کے سہارے حسن مجتبی چلے، قبر رسول پہ آئے، نانا میرا سلام آخر ہو۔ عزاداروں جب سلام کیا نا کہ نانا میرا سلام ہو، عزاداروں قبر رسول بنیادوں تک ہلنے لگ گئی، رونے کی آواز آتی ہے میرا لال میں نے تو تمہیں دنیا میں نہیں رونے دیا تھا، میرے بعد اتنا گریہ کر رہے ہیں، نانا تیری امت نے بہت رلایا ہے۔ عزاداروں فرمایا نانا میرے حق میں دعا نہیں فرماتے؟ رونے والوں قبر رسول سے رونے کی آواز بلند ہوئی، میرا لال آنے والی رات میرے پاس مہمان بنو گے، اجرکم اللہ۔ عزاداروں میں جملہ ادا کر رہا ہوں، رونے والوں قبر رسول سے اٹھے، ایک جملہ کہہ کے اٹھے، نانا جان اگر میں دنیا سے چلا جاؤں نانا کیا آپ کے جوار میں مجھے قبر کی جگہ مل جائے گی؟ عزاداروں بس یہ جملہ کہنا تھا، نبی کی قبر سے رونے کی آواز بلند ہوئی، میرا لال اگر دنیا نہ روکے نانا تو منع نہیں کرے گا۔ عزاداروں یہ جملہ کہہ کے چلے، بالکل قریب ہی چند قدم کے فاصلے پہ ماں زہرا کی قبر تھی۔ عزاداروں دیکھنا میری جانب، جب نانا کی قبر پہ آئے تھے تو دیواروں کے سہارے چل کے آئے تھے، خدا جزائے خیر دے، اجرکم اللہ۔ عزاداروں جب ماں کی قبر پہ آئے ہیں، مجھ سے سوال کرے محسن جوادی کیسے چلے حسن امیر؟ عزاداروں ایسے چلے جیسے حسین اکبر کی لاش پہ چل کے گئے تھے، اجرکم اللہ۔ گھٹنیوں کے بل کوہنیوں کے بل چل کے گئے ہیں، رو کے فرماتے جا رہے ہیں۔ رونے والوں دیکھنا میری جانب، جب پہلے جاتے تھے تو کہتے تھے او میری تقیہ اماں، او میری راضیہ اماں، میری مرضیہ اماں، میری بطول اماں،
عزادارو آج جو اتنی ظالم زہر ملی ہوئی ہے نا حسن کو، میرے امام کے جملے بدلے ہوئے ہیں، رو کے فرماتے ہو میری شکست پہلو والی اماں، او میری دربار سے خالی اجرکم اللہ، او میری دربار سے خالی واپس آنے والی اماں، او مسلمانوں کے سامنے کافی دیر سوار کرنے والی اماں، او مسلمانوں کے ظلم کا نشانہ بننے والی اماں، اماں آنکھیں کھول تیرے حسن کو زہر میں چکا ہے۔ رونے والوں گریہ کی آواز بلند ہوئی ہے۔ دیکھنا میری جانب، آج بھی دنیا کا دستور ہے، اولاد چاہے جتنا بھی بڑی ہو جائے نا، اگر کسی دکھ میں مبتلا ہو جائے، باپ کو دکھ اولاد نہیں سناتی ہے، دکھ ہمیشہ ماں کے سامنے بیان کرتی ہے اولاد۔ نانا کی قبر پہ یہی جملہ کہا تھا، جب ماں کی قبر پہ آئے نا، عزاداروں رو کے فرماتے ہیں ماں میں تیرا وہی بیٹا ہوں جسے چکیاں پیس پیس کر آپ نے پالا تھا، اماں میرا ایک بال گر جاتا تھا آپ روتی رہتی تھی، اماں ہمارے حسن کا بھی حسین کا دونوں کا ایک ایک بال گر جاتا آپ روتی رہتی تھی، اماں میری جانب دیکھ میں تیرا حسن ہوں، میں رو رہا ہوں، مجھے خاموش کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ عزاداروں قبر زہرا سے آواز آئی، میرا لال تیری دنیا کی تکلیفیں ختم ہونے والی ہے، میرا لال آنے والی رات میرے پاس مہمان ہوں گے۔ عزاداروں یہ جملہ ایک سنیں گے آپ، جملہ عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، ہائے ضرور کر دیجئے گا، رو کر کے فرماتے ہیں ماں اگر میں دنیا سے چلا جاؤں، اماں کیا تیرے جوار میں تیرے پہلو میں مجھے قبر کی جگہ مل جائے گی؟ عزاداروں زہرا کے رونے کی آواز بلند ہوئی ہے، رو کے فرماتی ہیں میرا لال میرا مشورہ تو یہی ہے، تیرا جنازہ نانے کے روزے پہ نہ جائے، سیدھا میری مزار میں چلا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ امام حسن چلے ہیں، عزادار شریف زوجہ کے دروازے پہ آئے، رو کر کے فرماتے دروازہ کھول، خدا جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب کہا دروازہ کھول، عزادارو دیکھنا میری جانب قاسم کی ماں نے دروازہ کھولا، عزادارو ایک قدم اندر تھا ایک قدم باہر تھا، امام کو خون کی الٹی دروازے پہ ہوئی۔ عزادارو قاسم کی ماں فرماتے مولا خیریت ہے، رو کر فرمایا قاسم کی ماں مجھے بستر بنا دے، زہر مل چکا ہے۔ عزادارو دیکھنا میری جانب قاسم کی ماں نے بستر بنایا ہے، عزادارو بستر بنا رہی ہے، رو کے فرما رہی ہے کاش تیری ماں زہرا زندہ ہوتی۔ عزادارو خدا گواہ قیامت کا منظر ہے، میرے امام بستر پہ آئے ہیں، راوی کہتا ہے یکمل ملو کمل مل سریر، ایسے تڑپے حسن جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، رو کر کے فرماتے تاشت لے آؤ میرے جگر کے ٹکڑے چھپا، اجرکم اللہ، رونے والا جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے بہہ رہے، خدا گواہ ہے آخری رات کا عالم ہوا ہے، امام کے رونے کی آواز بلند ہوئی ہے، فرمایا میرا قاسم کہاں ہے؟ فرمایا مولا بستر پہ سوتے ہوئے، وہ چھوٹی اولاد والو رو کر فرمایا بستر پہ نہ سلاؤ میرے سینے پہ سلاؤ۔ عزادارو خدا گواہ چھوٹی اولاد نیند نہ آ رہی ہو، ماں باپ سینے پہ سلائیں اولاد کو سکون مل جاتا ہے۔ قاسم بابا کے سینے پہ سوئے، تڑپ کر کے اٹھ بیٹھے ہیں، رو کر کے فرمایا اماں کون سے گرم بستر پہ سلایا؟ بی بی فرماتی ہے میرا لال گرم بستر ہے تو تیرے بابا کا سینہ ہے۔ اجرکم اللہ، جھولی پھیلائیے گا، شام کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا دن ہے، قبولیت کا وقت ہے، اپنی جھولی پھیلائیے گا۔ عزادارو خدا گواہ رو کر کے فرماتے روتے روتے ایک وقت ایسا آیا نماز تہجد کا ٹائم ہو گیا، رو کر کے فرماتے میری زینب قبولا۔ عزادارو خدا گواہ کیوں فرمایا سارا مدینہ سویا میری بہنیں نہیں سوئی۔ عزادارو آج بھی دنیا کا دستور ہے، بھائی تکلیف میں ہو بہنوں کو نیند نہیں آتی، بہنوں کو تکلیف ہو بھائیوں کو سکون نہیں ملتا ہے، رو کر فرمایا مولا آپ کی حالت ہے میں چھوڑ کر کے کیسے جاؤں؟ عزادارو جملہ سنیں گے، رو کر فرمایا مولا اجازت ہو تیرے قاسم کو بھیجو۔ عزادارو جب قاسم کو بھیجنے کا ارادہ کیا، دیکھنا میری جانب کا سب سے پہلے سر میں خاک ملائی ہے، عزادارو آستینیں الٹی ہے، گریبان چا کیا، امام نے کروٹ جو بدلی، سامنے دیکھا بستر پہ تڑپ گئے، رو کر کے فرمایا فرما
ابھی میں زندہ ہوں، میرے سامنے یتیم نہ بنا۔ عزادار خدا گواہ قیامت کا منظر ہے، قاسم چلے نماز تہجد کا ٹائم ہے، میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، بس تیاری کا جملہ ہے۔ عزادار آئے دیوار کے سہارے بیٹھ کے رونا شروع کیا ہے۔ جناب فضا کے ہاتھ میں برتن ہے، دروازہ کھولا اور دیکھا تو کوئی بچہ دیوار کے سہارے بیٹھا ہوا، رو کر کے فرماتی بچہ لگتا ہے تم کو یتیم ہو، لگتا ہے تم بے وارث ہو، تمہارا وارث کوئی نہیں ہے، لگتا ہے تم جلدی آ گئے، ابھی تک میری زینب نے نماز شب نہیں پڑھی ہے۔ عزادار قاسم نے دیوار چھوڑی ہے، رو کر کے فرماتے اماں او دادی فضا مجھے پہچان، میں سوالی تو نہ، اماں تیرے حسن کا بیٹا قاسم آیا ہوا۔ اجرکم اللہ، آخری جملہ ہے، آخری جملہ ہونے والا، جب پتہ چلا قاسم آیا ہوا ہے، برتن ہاتھ سے چھوٹ گیا، رو کر کے فرماتی ہے میرا لال اتنا بچاؤ، تیری یتیم والی شکل کس نے بنائی ہے؟ او میرا لال تیرے سر میں خاک کس نے ملائی؟ عزاداروں کے لیے جملہ ہے، رو کے فرماتے ہیں اماں پاک کی باتیں گھر جا کے پوچھنا، میرا بابا تھوڑی دیر کا مہمان ہے، اماں میرے بابے کو زہر مل چکا ہے، میرا بابا تھوڑے رہا ہے۔ عزادار خدا گواہ جلدی سے اٹھایا، قاسم کو پہنچوں کمرے کے اندر آئی، جناب زینب اٹھی ہوئی ہے، رو کر کے فرما رہی ہے کلثوم رات میں نے خواب دیکھا ہے، نانا کے بال کھلے ہوئے ہیں، اماں کا پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، رو کر زینب کی جان فضا نے فرمایا میرا لال تیرا خواب صحیح ہے، او زینب جلدی کرو تیرے بھائی کو زہر مل چکی ہے۔ عزادار خدا گواہ قیامت کا جملہ ہے، جب یہ جملے سنے نالائن نہیں سنبھلی ہے، علی کی بیٹیاں جلدی سے چلی ہے، عزادار جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر آ رہے ہیں، جناب فرما تاشت میں لے رہی ہے، قدموں کی ہار سنی ہے، حسن مولا تڑپے ہیں، رو کر کے فرماتے فرما جگر کے ٹکڑے چھپاؤ میری بہنیں آ گئی ہے۔ عزادار جب جگر کے ٹکڑے اٹھائے زینب کی آواز گریا بلند ہو گئی ہے، رو کر کے فرمایا بھاوج نہ اٹھنا، او میں تو بابا کو پٹیا باندھتی رہی ہوں، میں تو اماں کا زخمی پہلو دیکھتی رہی ہوں۔ عزادار خدا گواہ سارے جملے میں نے چھوڑے ہیں، راوی کہتے حسن چلے دنیا سے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادار جنازہ اٹھائے، قبر رسول کے قریب جنازہ آیا، ایک عورت نے اشارہ کیا 70 تیر حسن کے جنازے میں لگے ہیں۔ عزادار تیروں کا لگنا تھا، قاضی کے چہرے پہ جلال آ گیا، رو کر فرماتے اماں ام البنین مجھے تلوار دے، میری زندگی میں حسن کے جنازے پہ تیر لگ رہے ہیں۔ عزادار جب ماں نے تلوار دی ہے، دیکھنا میری جان زینب سر سے چادر اتاری ہے، رو کر فرمایا عباس اگر تو نے تلوار چلائی میں ننگے سر باہر چلی ہوگی۔ عزادار غبطی نے تلوار کو پھینکا، رو کر کہتے عباس آج تو نے زینب کا بحرانہ گوارا نہ کیا، اللہ جانے کیسے گوارا کیا، شرابی کا دربار، زینب کے کھلے ہوئے بال، رو کر کہہ رہی تھی واحد عزیزان محترم، تمام مرحومین و مرحومات، بالخصوص مرحوم نوحہ خان سید ناصر حسین زیدی کی روح کے لیے درود شریف کے ہمراہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ خدا قبول و منظور فرمائے، آمین۔